أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، واقام الصلاۃ، اور جس نے قائم کیا نماز کو، وآت الزکاۃ، اور ادا کیا زکوٰۃ کو، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈرا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ التوبہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا جہاد سے متعلق صحابہ کرام کے ذہن میں ایک شبہ یہ آیا، یہ مشرکین تو مسجد کے متولی ہیں، بیت اللہ کے انتظام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیسے ہوگا جو اللہ کے گھر کے متولی ہوں، انتظام کرنے والے ہوں؟ اس شبے کا جواب دیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے مشرک نہیں ہوتے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، جو کفر اور شرک کریں وہ چاہے جتنے مرضی اونچے اعمال کر لیں، اللہ کے ہاں ان کے اعمال ضائع ہیں، کیونکہ ایمان ہے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ۔ جب ان کا ایمان ہی نہیں اور ایمان کی جگہ پر شرک ہے یا کفر ہے تو ان کے اعمال سارے کیا ہیں جی؟ ضائع ہیں۔ آج کے سبق میں مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں کی صفات کا بیان ہے۔ مشرک تو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، نہ وہ اس قابل ہیں نہ وہ اس اہل ہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟
فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد کا اہتمام کرنے والا ہے، فرمایا اگر کوئی شخص تم سے پوچھے کہ یہ بندہ کون ہے، تم گواہی دو کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں جی، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کی سب سے پہلی صفت اور پہلی نشانی وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نکالے جی 18واں پارہ سورۃ النور، صفحہ نمبر ہے 320، آیت نمبر 35، سورۃ النور 18واں پارہ آیت نمبر 35، صفحہ نمبر 320۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال دی ہے اور اس کے بعد مسجدوں کا ذکر ہے جی۔ ایمان آیت نمبر 35، آیت نمبر 34 ختم ہو رہی ہے، 35 شروع ہو رہی ہے جی۔ ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، کائنات میں جتنا بھی نور ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے نور توحید کا صدقہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال یعنی ایمان کی مثال ایسے ہے کمشکات، جیسا کہ ایک تاقچہ ہو، فیہا مصباح، اس تاقچے کے اندر چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، الزجاجۃ کانہا کوکب، اور وہ شیشہ ایسے ہو گویا کہ ایک ستارہ ہے، کوکب دری یوقد من شجرہ، ایک چمکتا ہوا ستارہ، یوقد جو جلایا گیا، من شجرۃ مبارکہ، برکت والے درخت سے، زیتون جو زیتون ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق کی جانب اور نہ مغرب کی جانب، یکاد زیتھہا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان کی ایک مثال دیتے ہیں جی، جیسے ایک تاقچہ ہو، پہلے وقتوں میں چراغ رکھنے کے لیے دیوار کے اندر چھوٹا سا ایک آلہ یا الماری ٹائپ جالا بنایا جاتا تھا، وہ ہو گیا مشکات، وہ ہو گیا تاقچہ، اور اس تاقچے کے اندر چراغ ہے، چراغ کے ساتھ شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے کے اندر، یعنی اس تاقچے میں شیشہ ہے، شیشے کے اندر چراغ پڑا ہوا ہے، اور وہ جو شیشہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا چمک رہا ہے شیشہ۔ اب اس شیشے کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اندر جو تیل ڈالا ہوا ہے وہ زیتون کا ہے، زیتون کا تیل، لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی ملک شام کے علاقے میں ہے، جو بالکل صاف ستھرا برکت والے علاقے میں ہے اور سفید قسم کا تیل ہے، وہ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال یہ دے رہے ہیں کہ تاقچے میں چراغ شیشہ ہے، شیشے میں چراغ ہے، چراغ کے اندر تیل زیتون کا ہے، شیشہ بھی چمکدار ہے، چراغ بھی خوبصورت ہے، اس کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے وہ بھی زیتون کا چمکتا ہوا سفید تیل ڈالا گیا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت
کہ اس کو اگر آپ آگ نہ بھی جلائیں تب بھی چمک رہا ہے، لیکن جب اس کو آپ آگ جلا دیں اور وہ روشن ہو جائے تو پھر چمک در چمک ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نور علی نور، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ روشنی ہو جاتی ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ جو مومن کا سینہ ہے، اس کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر جو ایمان ہے، فرمایا کہ اس کی مثال تاکچے کی اور دل کی مثال شیشے کی، اندر ایمان کی مثال چراغ کی، اور چراغ کے اندر جو زیتون کا تیل ہے اس کی مثال اللہ کے قرآن سے، قرآن کے ذریعے اس کے دل کے اندر ایمان کی چراغ کو روشن کیا جاتا ہے۔ بندہ مومن جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، وہ بازار میں ہو، وہ گلی محلے میں ہو، وہ جہاں مرضی ہو، اس کے دل کا چمکنے والا ایمان اس کو روشن کیے ہوئی ہوتا ہے۔ مومن بندہ جہاں بھی ہو نور پھیلا رہا ہوتا ہے، لیکن یہی روشن چراغ اور ایمان والا بندہ اگر مسجد میں آ جائے پھر تو نور نلا نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ سنیے اگلی آیت، فی بیوت اذن اللہ۔ اب یہ مومن آدمی جس کے اندر ایسا چراغ چمکتا ہوا موجود ہے، یہ آ جائے مسجد میں، فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، جن کو حکم دیا اللہ نے کہ بلند کیا جائے۔ اللہ کے وہ گھر جو باقی گھروں سے بلند ہیں شان کے حساب سے، یا اللہ نے وہاں حکم دیا ہے میرے گھروں میں آ کر میری یاد کو بلند کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، فریادیں کی جائیں جو زمین سے اٹھ کر بلند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ بندہ مومن جب مسجد میں آ جاتا ہے، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر شروع کر دیتا ہے مسجد میں آ کے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے مسجدوں میں صبح اور شام۔ اصل تو مسجد میں یہ مومن بندہ آنے والا ہے جس کا دل اس چراغ کی طرح چمک رہا ہے جس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا ہوا ہے۔ وہ چمکتے ہوئے چراغ والا دل لے کر، یعنی شرک سے پاک عقیدہ لے کر جو بندہ مسجد میں آئے، اصل میں مسجد میں آنے کا حقدار تو یہی بندہ ہے۔ اس لیے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رجال اللہ تلہیم، یہ چمکتے ہوئے دل والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں روکتی ان کو تجارت اور نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ایمان والے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے اور آنکھیں بھی الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، یعنی قیامت والے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے ایمان کی چراغ کے ساتھ، اور فرمایا کہ یہ جو روشن دل والا بندہ ہے، یہ جب مسجد میں آتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے تو اصل مسجد کو آباد کرنے والا یہ شخص ہے جس کے دل میں نور ایمان چمک رہا ہے۔ اب واپس آئیے سبق کی طرف، یہاں بھی اسی بات کو ارشاد فرمایا، انما یامر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو من آمن باللہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جن کا دل اتنا صاف ہوتا ہے، جو چمک رہا ہوتا ہے اس چراغ کی طرح، تو سبحان اللہ، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور پھر مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد میں مومن بندہ آیا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اس کے لیے کر رہا ہے۔ والیوم الآخر، آخرت بنانے کے لیے چکا ہوا ہے رب کے سامنے، کبھی جبین کو زمین پر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ صرف اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اندھیروں کے وقت چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور اور روشنی کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جھکا ہوا بنایا ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، وہ اپنا منہ خوراک کے پاس لے کر جاتا ہے، پانی پینے کے لیے، چارہ کھانے کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا ہے، اس کو اللہ نے ہاتھ دیے، یہ لقمہ توڑ کر منہ تک لے جاتا ہے، اس کو خوراک کے لیے جھک جانے کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے منہ نیچے لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کے اندر گلاس پکڑ کر اوپر لے جاتا ہے۔ لیکن رب کہتا ہے مسجد میں آ، میرے سامنے کبھی رکوع میں جھک جا، کبھی سجدے میں چلا جا، اور اپنے عمل سے بتا، اے اللہ کھانے کے لیے تو نہیں جھکتا، پانی کے لیے تو نہیں جھکتا، لیکن تیرے سامنے آتا ہوں تو پھر میں بھی جھک جاتا ہوں۔ تو ایمان اور آخرت پر ایمان۔ من آمن باللہ، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والا بندہ وہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا بندہ وہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے، واقام الصلاۃ، اور مسجد کو وہ آباد کرتا ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہو۔ ایک دن جوش میں آیا، آ کے نماز پڑھ لی، ورنہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا نہیں شمار ہوتا، مسجد کو آباد کرنے والا وہ شمار ہوتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو اور ہمیشہ نمازی ہو۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا۔ آمین۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا کہ نمازی جو ہوتے ہیں نا اس کی کئی قسمیں ہیں، نمازیوں کی بولے نا جی کئی قسمیں۔ بعض نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹ کے، ٹھاٹ کا مطلب 5 وقت کے، ٹھاٹ کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ بعض نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹ کے، اور بعض نمازی ہوتے ہیں 8 کے، وہ صرف 8ویں دن آتے ہیں، جمعے والے دن، جمعہ خان سمجھ آئی، وہ 8 کے نمازی صرف جمعے کے دن آتے ہیں۔ اور بعض نمازی ہوتے ہیں جناب 360 کے، وہ صرف عید والے دن آتے ہیں سالانہ۔ اور بعض ہوتے ہیں کاٹ کے، کاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، وہ صرف جنازے کے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں پہلی سب وہ صفحے یوں کرو اور یہ کرو اور فلاں کرو، سب کو بتا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں نظر کوئی نہیں آتے۔ تو یہ نمازیوں کی ہوگی کس میں؟ بعض ہو گئے ٹھاٹ کے، بعض ہو گئے 8 کے، بعض ہو گئے 360 کے، بعض ہو گئے کاٹ کے۔ اللہ ہمیں ٹھاٹ کا نمازی بنائے۔ آمین۔ فرمایا واقام الصلاۃ، مسجدوں کو آباد کرنے والا وہ جو نمازوں کو قائم کرنے والا ہے۔ ایک دن جوش آیا تو بڑی نمازیں پڑھ لی اور پھر غائب ہو گیا۔ رمضان میں جوش آیا تو جناب پہلی صف میں جگہ ہی کوئی نہ ملی۔ ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں یار پورا سال ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں پہلی صف میں کھڑا ہی کوئی نہیں ہونے دیتا، پہلی صف اور لوگ پر کر لیتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نا اللہ کے ہاں مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں واقام الصلاۃ، جو ہمیشہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جوش والے نمازی یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو وہ نمازی پسند ہے کہ جو ہمیشہ عمل کرنے والے ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کے ہاں وہ عمل محبوب ہے جس پر ہمیشہ کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، تھوڑا عمل ہو لیکن لگاتار کیا جائے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے کون؟ واقام الصلاۃ، اور اس کے بعد وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے جوڑ کر اکٹھا بیان کیے، جیسا کہ اطیع اللہ
و اطیعوا الرسول کو جوڑ کر بیان کیا۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دو چیزیں تھیں اللہ نے اکٹھا بیان کیا۔ نماز اور زکوٰۃ دو چیزیں تھیں اللہ نے جوڑ کر ایک بنا دیا۔ اسی طرح انشکر لی ولوالدیک، اللہ کہتے ہیں میری عبادت اور ماں باپ کی خدمت، ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر ایک کر دیا۔ گویا کہ یہ 6 چیزیں تھیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کی عبادت اور ماں باپ کا شکر، ان 6 چیزوں کو دو کو اللہ نے جوڑ کر بیان کیا۔ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کو ایک بنا دیا، نماز اور زکوٰۃ کو ایک بنا دیا، اللہ نے اپنی عبادت اور ماں باپ کی خدمت کو ایک بنا دیا۔ فرمایا ایسے اللہ نے جوڑا، گویا کہ ان 2 چیزوں کو اللہ نے ایک بنا دیا۔ اس نے فرمایا جو بندہ نمازی ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا، جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا۔ یہ اللہ نے دونوں جوڑ کر بیان کیے۔ یہ نہیں ہو سکتا سال سے نمازی تو بندہ ہو، مال بھی اس کے پاس ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن نمازی ہو، ساتھ زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا، اور آخری صفت مسجد کو آباد کرنے والے کی، فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا بھی نہ ہو۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے اسپیشل ذکر ہوا چونکہ سورۃ التوبہ ہے، یہاں پر جہاد کا بیان ہے۔ تو مسجد وہ ہوتی ہے اللہ کا گھر جہاں پر اللہ کا کلام بیان کیا جاتا ہے، جیسے الحمدللہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اب اس میں بعض وہ باتیں بھی ہیں جو ہر بندے کو پسند نہیں ہے، تو بندہ ڈر جائے جناب بھائی ذرا یہ آیت چھوڑ جائے کہ جناب لوگ ناراض ہی نہ ہو جائیں، اس کا ترجمہ نہ کریں کہیں لوگ خفا ہی نہ ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہو، جو اللہ کا حکم ہو وہ لوگوں کو بیان کر کے سناتا بھی ہو، وہ مسجدوں کو آباد کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صفتیں ہیں جی، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز قائم کرنے والا، نمبر 3 زکوٰۃ دینے والا، اور نمبر 4 اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا۔ جس کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ عصا کا معنی ہوتا ہے امید ہے کہ، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر تو امید کیا، پھر تو یقین ہے۔ یقیناً یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پانے والے ہیں، جن کے اندر یہ 4 صفتیں آئیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور جس نے قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، ولم یخش الا اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے